السلام علیکم۔ خطرناک امرو عیار نہایت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ ملک شام کے بادشاہ نے امرو عیار کو خاص طور پر پیغام بھیج کر بلایا تھا۔ ملک شام کا بادشاہ امرو عیار کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اس نے خصوصی ایلچی بھیج کر امرو سے کہا تھا کہ وہ فوراً ملک شام پہنچ جائے۔ امرو نے شاہی ایلچی سے پوچھا تو شاہی ایلچی نے بتایا کہ شہزادی عروسہ کو ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت بے حد پریشان ہے۔ شہزادی عروسہ ملک شام کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو نہایت خوبصورت اور بے حد نیک دل تھی، جس کی وجہ سے اسے سب بے حد پسند کرتے تھے۔ 2 روز قبل وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پائیں باغ میں سیر کر رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک بھیانک شکل والا انتہائی خوفناک جن آ گیا۔ جن سبز رنگ کا تھا اور اس کا چہرہ بہت بڑا اور بھیانک تھا۔ شہزادی عروسہ اور اس کی سہیلیاں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھیں اور وہاں سے چیختی چلاتی ہوئی بھاگ اٹھی تھیں، مگر اس جن نے لپک کر شہزادی عروسہ کو پکڑا اور اسے لے کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے تو غصے اور پریشانی سے ان کا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے شہزادی عروسہ کی تلاش میں ہر طرف سپاہی دوڑا دیے، لیکن نہ جانے وہ جن کون تھا اور کہاں سے آیا تھا اور شہزادی عروسہ کو کہاں لے گیا تھا۔ سپاہی پورے ملک میں شہزادی کو تلاش کرتے رہے، لیکن سوائے ناکامی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ غم سے نڈال ہو گئے تھے۔ انہی دنوں بادشاہ سلامت کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے علیحدگی میں بادشاہ سلامت سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس بزرگ نے بادشاہ سلامت سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ بادشاہ سلامت نے شاہی ایلچی کو فوراً امرو عیار کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ امرو نے شاہی ایلچی سے اس جن کے متعلق پوچھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا اور وہ کس وقت پائیں باغ میں آیا تھا، تو شاہی ایلچی نے بتایا کہ جن بے حد لمبا تڑنگا تھا، اس کا سر اس کے جسم سے بہت بڑا اور لمبوترا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیان بالوں کی ایک لمبی لٹ ہوا میں جھول رہی تھی۔ جن نے زرد رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا اور اس کا جسم گہرے سبز رنگ کا تھا، البتہ اس کے ہونٹ موٹے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ صبح اور دوپہر کے درمیانی حصے میں اچانک پائیں باغ میں نمودار ہوا تھا اور شہزادی عروسہ کو لے کر فوراً غائب ہو گیا تھا۔ ساری تفصیل سن کر امرو عیار نے سردار امیر حمزہ سے بات کی اور ان سے اجازت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی ایلچی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں نہایت تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک میدانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک شاہی ایلچی کے گھوڑے کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے شاہی ایلچی گھوڑے سے اچھل کر دور جا گرا اور لڑکتا ہوا ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور ساکت ہو گیا۔ اس کا گھوڑا بھی الٹ کر گر گیا تھا اور وہ اس بری طرح سے تڑپ رہا تھا جیسے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ساکت ہو گیا۔ شاہی ایلچی کے گھوڑے کو اس طرح ٹھوکر لگ کر گرتے اور اس پر سے شاہی ایلچی کو اچھل کر گرتے دیکھ کر امرو نے فوراً اپنا گھوڑا روک لیا اور وہ تیزی سے گھوڑا موڑ کر واپس آیا، لیکن اتنی دیر میں گھوڑا ہلاک ہو چکا تھا۔ امرو گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا شاہی ایلچی کی طرف بڑھا، لیکن پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ او، یہ کیا ہو گیا؟ امرو کے منہ سے نکلا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے میدان میں دور دور تک کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے امرو کے قریب ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز سن کر امرو اچھل پڑا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے دائیں طرف نیلے رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس دھوئیں نے اچانک ایک چھوٹے سے بونے کا روپ دھار لیا۔ بونے کا سر گنجا تھا، اس کا جسم سبز رنگ کا تھا اور اس نے سرخ رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ اس کے سر پر بالوں کی ایک لمبی سی چوٹی تھی جو ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور سرخ تھیں۔ اسی طرح اس کے ہونٹ بے حد موٹے اور سرخ تھے، جیسے وہ کسی کا تازہ خون پی کر آیا ہو۔ بونے کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ امرو عیار بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں زاشو جن ہوں، بونے نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کڑکدار تھا۔ زاشو جن؟ مگر تم تو بونے ہو، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بونا جن ہوں، زاشو جن نے اسی انداز میں کہا۔ او، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، زاشو جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھے ہلاک کرنے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم جیسا سوکھا سڑا انسان
بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ زاشو جن نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر تم مجھے ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ امرو نے کہا، یہ میرے آقا کا حکم ہے اور اپنے آقا کا حکم پورا کرنا میرا فرض ہے۔ زاشو جن نے کہا، آقا؟ کون آقا؟ امرو نے چونک کر کہا، زابق جادوگر، میرے آقا کا نام زابق جادوگر ہے۔ اس نے مجھے تمہاری اور شاہی الچی کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا۔ شاہی الچی کو تو میں نے اس کا گھوڑا الٹا کر ہلاک کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ زاشو جن نے خوفناک لہجے میں کہا، او تو کیا شاہی الچی کو تم نے ہلاک کیا ہے؟ امرو نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، اسے میں نے اس کا گھوڑا الٹا کر ہلاک کر دیا ہے، مگر میں تمہیں تمہارے سامنے آ کر ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارا گھوڑا نہیں الٹایا۔ زاشو جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، او مگر تم نے ایسا کیا کیوں ہے؟ امرو نے سر جھٹک کر غصیلے لہجے میں کہا، تم دونوں ملک شام جا رہے تھے، تمہیں شاہی الچی نے بتایا تھا کہ ملک شام کی شہزادی عروسہ کو کوئی سبز جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ زاشو جن نے کہا، ہاں مگر تم کیسے جانتے ہو؟ امرو نے اس کی جانب تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اس لیے کہ شہزادی عروسہ کو میں نے اغوا کیا تھا۔ زاشو جن نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار ایک بار پھر اچھل پڑا، تم نے؟ او مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہی الچی نے تو بتایا تھا کہ جس جن نے شہزادی عروسہ کو اغوا کیا ہے وہ بے حد لمبا تڑنگا تھا، مگر تم؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں زابق جادوگر کا غلام ہوں، وہ چاہے تو میرا قد بڑھا سکتا ہے اور چاہے تو کم کر سکتا ہے۔ شہزادی عروسہ کو اغوا کرنے کے لیے اس نے مجھے ایک بہت بڑے اور طاقتور جن کے روپ میں وہاں بھیجا تھا، مگر تمہارے سامنے میں اصل روپ میں آیا ہوں۔ زاشو جن نے جواب دیا، مگر زابق جادوگر نے شہزادی عروسہ کو اغوا کیوں کرایا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ آقا شہزادی عروسہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زاشو جن نے کہا، ہاں تو یہ بات ہے۔ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن زابق جادوگر کو مجھ سے کیا خطرہ ہے جو اس نے تمہیں میری ہلاکت کے لیے یہاں بھیج دیا ہے؟ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، آقا کو معلوم ہے کہ شام کے بادشاہ کے پاس ایک بزرگ آیا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھی امرو عیار کو بلا لائے، وہ خود ہی معلوم کر لے گا کہ شہزادی عروسہ کہاں ہے اور سبز جن اسے کہاں اور کیوں لے گیا ہے۔ آقا کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ امرو عیار نامی ایک انسان اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اسے ملک شام پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ چنانچہ آقا نے مجھے بلایا اور ایک جادو کے آئینے میں تمہارا چہرہ دکھا کر تمہاری ہلاکت کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں نے شاہی الچی کو گھوڑے سے الٹا کر اس کے گھوڑے کے ساتھ اسے بھی ہلاک کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو تمہارے تیز رفتار گھوڑے کو بھی الٹا کر تمہیں ہلاک کر سکتا تھا، لیکن آقا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بے حد بہادر اور خطرناک انسان ہو۔ وہ بار بار تمہیں خطرناک امرو عیار کہہ رہا تھا، جس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم جیسے خطرناک انسان پر چھپ کر وار نہیں کروں گا۔ میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا اور تمہاری ساری خطرناکی تمہاری ناک کے راستے سے باہر نکال دوں گا۔ زاشو جن نے کہا تو امرو عیار یوں سر ہلانے لگا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ تو زابق جادوگر مجھے خطرناک امرو عیار سمجھتا ہے؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں۔ زاشو جن نے سر ہلا کر کہا، اب تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ امرو نے پوچھا، میں سمجھتا تھا کہ تم نہایت طاقتور اور لمبے چوڑے انسان ہوگے اور تمہارے جسم میں دیووں کی سی طاقت ہوگی اور میں تمہارے ساتھ دست بدست لڑنا چاہتا تھا، مگر تمہارا سوکھا سڑا جسم دیکھ کر میں بدمزہ ہو گیا ہوں، تم تو میری ایک پھونک کی مار بھی نہیں ہو۔ زاشو جن نے منہ بنا کر کہا، کیا تم جادو جانتے ہو؟ امرو نے کچھ سوچ کر پوچھا، نہیں، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زاشو جن نے چونک کر کہا، کچھ نہیں۔ امرو نے سر جھٹک کر کہا، ہاں تب پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زاشو جن نے گرج کر کہا۔ اسی لمحے اس کا قد بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے امرو کے سامنے ایک لمبے قد کا جسیم اور انتہائی طاقتور جن کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن چھریوں کی طرح لمبے ہو گئے تھے۔ امرو نے خنجر ابراہیمی زنبیل میں رکھ کر تلوار حیدری نکال لی۔ زاشو جن تلوار دیکھ کر غرایا اور پھر وہ اچانک امرو عیار پر جھپٹ پڑا۔ اس نے لمبے لمبے ناخن امرو کو مارنے کی کوشش کی، مگر امرو تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ امرو کا تلوار والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور زاشو جن کا ایک ہاتھ کٹ کر نیچے جا گرا۔ زاشو جن کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زور سے ہاتھ جھٹکا تو امرو نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔
جیسے ہی زاشو جن نے ہاتھ جھٹکا، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ نیا ہاتھ نکل آیا۔ اس کے چہرے سے تکلیف کے تاثرات بھی ختم ہو گئے تھے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آدمزاد، زاشو جن نے ہاتھ گھماتے ہوئے کہا، اور دوبارہ آگے بڑھ کر عمرو عیار پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ اس قدر تیزی اور خوفناک انداز میں عمرو عیار پر حملے کر رہا تھا کہ عمرو اس پر جوابی حملے کرنے کی بجائے صرف اپنا بچاؤ کر پا رہا تھا۔ عمرو نے تلوار مار کر اس کا پھر ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے جن کا نیا ہاتھ بن گیا تھا۔ آقا، تم زاشو جن سے اس طرح لڑتے رہے تو تم اس کو کبھی ہلاک نہیں کر سکو گے۔ اچانک عمرو کا زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ عمرو نے زاشو جن کے حملے سے بچنے کے لیے دائیں طرف چھلانگ لگاتے ہوئے جھلا کر کہا، آپ تلوار حیدری کا وار اس کی گردن پر کریں۔ آپ تلوار حیدری سے اس کے ہاتھ پیر کاٹیں گے تو اس کی جگہ اس کے نئے ہاتھ پیر بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوگا یہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او ٹھیک ہے، میں اس کا سر اڑانے کی کوشش کرتا ہوں، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے اچھل اچھل کر زاشو جن پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ عمرو نے زاشو جن کے پہلو میں اچھل کر ٹانگ ماری تو زاشو جن تیزی سے دائیں طرف جھک گیا۔ اسی لمحے عمرو عیار نے اپنے پیروں پر گھومتے ہوئے تلوار حیدری پوری قوت سے زاشو جن کی گردن پر مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ ہی زاشو جن کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ زاشو جن کا بے سر کا دھڑ ایک دھماکے سے گرا اور وہ خون کے فوارے اگلتا ہوا بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساکت ہو گیا۔ ہاں، عمرو عیار سے مقابلہ کرنے چلا تھا، عمرو نے اس کی لاش کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زاشو جن کے دھڑ اور کٹے ہوئے سر میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر تیز ہوا چلی اور زاشو جن کی راکھ اڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو عیار شاہی الچی کی لاش کی طرف بڑھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاہی الچی کی لاش اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال کر ملک شام لے جائے اور شام کے بادشاہ کو ساری حقیقت بتا دے۔ ابھی وہ شاہی الچی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو کے سامنے ایک طلسمی پنجہ نمودار ہوا۔ اس پنجے کو دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اسی لمحے پنجے نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی پنجے نے عمرو کو پکڑا، عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی آہنی شکنجے میں آ گیا ہو اور اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ہی لمحوں کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب عمرو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں موجود پایا۔ کمرے کے درمیان میں 2 ستون تھے۔ ان ستونوں کے ساتھ کسی نے عمرو کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ عمرو نے سر گھما کر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کے عقب میں محرابی دروازہ اور دروازے میں جاتی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کا فرش بھی سفید اور سبز رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے زاشو جن کو ہلاک کیا تھا اور پھر وہ شام کے شاہی الچی کی طرف بڑھ رہا تھا جسے زاشو جن نے اس کا گھوڑا الٹا کر ہلاک کر دیا تھا۔ پھر اچانک وہاں ایک طلسمی پنجہ نمودار ہوا اور اس پنجے نے اسے دبوچ لیا تھا۔ طلسمی پنجہ کہاں سے آیا تھا اور اب وہ کہاں تھا، اور اس کے علاوہ اسے ستونوں کے درمیان اس طرح کیوں باندھا گیا ہے؟ عمرو یہ سب کچھ سوچتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ عمرو نے سر گھما کر دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ سیڑھیوں پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی جس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیلے رنگ کا جالی دار نقاب تھا اور اس کے سر پر نیلے رنگ کی ہی شاہی تاج نما ٹوپی تھی اور اس کے گلے میں قیمتی ہار اور کانوں میں جھمکے تھے۔ عمرو نے ایک لمحے میں پہچان لیا، وہ شہزادی عروسہ تھی، ملک شام کی شہزادی عروسہ، جسے شاہی الچی کے کہنے کے مطابق سبز جن اٹھا کر لے گیا تھا اور زاشو جن نے اعتراف کرتے ہوئے خود ہی عمرو کو بتایا تھا کہ اس نے زابق جادوگر کے کہنے پر شہزادی عروسہ کو اغوا کیا تھا۔ او شہزادی صاحبہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عمرو نے شہزادی عروسہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اتنی دیر میں شہزادی عروسہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ شہزادی عروسہ؟ کون شہزادی عروسہ؟ ہم شہزادی عروسہ نہیں ہیں، ہم تو زابق جادوگر کی ہونے والی ملکہ ہیں، شہزادی عروسہ نے اس انداز میں کہا جیسے وہ نیند کے عالم میں بول رہی ہو۔ اس کی آواز سن کر عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ شہزادی عروسہ کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ سحر زدہ ہے۔ زابق جادوگر نے اس پر یقیناً جادو کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے شہزادی عروسہ عمرو عیار کو پہچان نہیں رہی تھی، ورنہ وہ عمرو عیار کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔
اور امرو بھی اسے اپنی بہن مانتا تھا۔ او، تو میں زابق جادوگر کی قید میں ہوں اور اس بدبخت نے شہزادی پر بھی سحر کر رکھا ہے، امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہاں جھماکا ہوا اور اچانک وہاں ایک سیاہ لباس والا ایک انسان نمودار ہو گیا۔ وہ بھیانک چہرے والا سیاہ انسان تھا۔ اس نے چہرے اور سر کے بال بے تحاشا جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھا رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں زرد اور پھٹی پھٹی سی تھیں۔ شکل و صورت سے ہی وہ وحشی درندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابک تھا اور وہ غضبناک نظروں سے عمرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ زابق جادوگر، تم زابق جادوگر ہی ہو نا؟ عمرو نے اس بدشکل انسان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں زابق جادوگر ہوں، زابق جادوگر نے غرا کر کہا۔ اس کی شکل کی طرح اس کی آواز بھی بے حد خوفناک تھی۔ لیکن تم نے مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہاری موت، تم نے میرے غلام جن زاشو کو ہلاک کر دیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، زابق جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا بھائی، نہ چھوڑنا، لیکن یہ تو بتا دو کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں مجھے بڑے پجاری نے بتایا تھا کہ تم بہت خطرناک ہو، تم جیسے انسان کا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے فوراً تمہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد ہی میں شہزادی عروسہ سے شادی کروں گا، زابق جادوگر نے کہا۔ خطرناک؟ ہاں، کیا میں شکل سے تمہیں خطرناک نظر آتا ہوں؟ عمرو نے جان بوجھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکل سے تو تم بڈھے کھوسڑ لگتے ہو، لیکن بڑے پجاری نے کہا ہے کہ تم خطرناک ہو، تو تم یقیناً خطرناک ہوگے، اور اگر تم خطرناک نہ ہوتے تو زاشو جن کو کیسے ہلاک کرتے؟ زاشو ایک جن تھا جس میں بے پناہ طاقتیں تھیں۔ میں نے تمہیں اس سے لڑتے اور اسے ہلاک کرتے جادوئی آئینے میں خود دیکھا تھا، اسی لیے میں نے طلسمی پنجہ بھیج کر تمہیں یہیں بلا لیا۔ اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، زابق جادوگر نے کہا۔ اس نے چابک زور سے چٹکا تو عمرو عیار کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، شہزادی عروسہ ایک طرف خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ کیا تم نے شہزادی عروسہ پر سحر کر رکھا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، یہ آسانی سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے سحر زدہ کر دیا ہے، زابق جادوگر نے بھیانک پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، زبردستی شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے اگر تم شہزادی عروسہ پر سے سحر ختم کر دو اور اس کی مرضی سے اس سے شادی کر کے دکھاؤ، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس سے جیسے بھی شادی کروں، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنی خیریت بناؤ، زابق جادوگر نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر اچانک چابک چٹکا اور پھر وہ چابک عمرو عیار کی کمر پر مارنے ہی لگا تھا کہ اچانک عمرو عیار نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے بازوؤں کے سہارے یوں لٹک گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ارے، اسے کیا ہو گیا؟ میں نے اسے ابھی ایک بھی چابک نہیں مارا، پھر یہ اس طرح بے جان کیوں ہو گیا ہے؟ زابق جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ستون کے پیچھے سے نکل کر عمرو عیار کے سامنے آ گیا، مگر عمرو عیار کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ حیرت ہے، آخر اسے اچانک ہو کیا گیا ہے؟ زابق جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے غور سے عمرو کو دیکھتا رہا، لیکن عمرو کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ آنکھیں کھولو عمرو عیار، تم بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ میں زابق جادوگر ہوں۔ زابق جادوگر اپنے شکار کو چابک مار مار کر ہلاک کرتا ہے، تم خود بخود ہلاک نہیں ہو سکتے، زابق جادوگر نے تیز لہجے میں کہا، مگر عمرو کی آنکھیں نہ کھلیں، اس کا سر اسی طرح ڈھلکا ہوا تھا۔ ہاں، لگتا ہے یہ میرے خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے، زابق جادوگر نے نفرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو نے آنکھیں کھول دیں، اس کے چہرے پر یکلخت شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ زابق جادوگر، میں عمرو نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زابق جادوگر نے عمرو کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ میرا پیٹ، عمرو کے منہ سے نکلا، پھر اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا جیسے عمرو کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو اور اس درد نے اسے نڈال کر دیا ہو۔ او، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ زابق جادوگر نے کہا۔ ہاں، میں مر رہا ہوں زابق جادوگر، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عمرو نے کراہتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میری مرضی کے بغیر نہیں مر سکتے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، زابق جادوگر نے کہا۔ میں پیٹ کا اذیتناک درد برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے ہاتھوں مرنا مجھے منظور ہے، مگر میں تمہیں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا
کہ میرے پاس سو کالا جادو کی طاقت ہے۔ عمرو نے کہا، سو کالا جادو کی طاقت؟ زابق جادوگر نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، ہاں، سو کالا جادو کی طاقت۔ اگر وہ طاقت تمہارے پاس چلی گئی تو تم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر بن جاؤ گے۔ جادو کی اس طاقت کو تم اس صورت میں مجھ سے حاصل کر سکتے ہو جب تم مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر کے زمین پر اسی طرح تڑپتا چھوڑ دو گے اور میرے سر کے قریب کھڑے ہو کر 100 مرتبہ نیلا باگو کا منتر پڑھو گے۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ مجھے مار دو زابق جادوگر، مجھے اسی حالت میں ہلاک کر دو۔ عمرو نے کہا تو زابق جادوگر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں، میں نے تم سے بڑا احمق آج تک نہیں دیکھا عمرو۔ خود ہی مجھے سب کچھ بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں نے تمہیں ہلاک کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اب میں تمہیں نیلا باگو منتر پڑھ کر ہی ہلاک کروں گا۔ تمہارے پیٹ میں شدید درد ہے، تم تڑپنے اور چیخنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ جیسے ہی میرا نیلا باگو جادو کا منتر پورا ہوگا تم اسی لمحے جل کر راکھ ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس جو سو کالا جادو کی طاقت ہے وہ میری ہو جائے گی، زابق جادوگر نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر عمرو دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے یہ سب کچھ کر کے زابق جادوگر پر عیاری کا جال پھینکا تھا۔ زابق جادوگر احمق ہی تھا جو آسانی سے اس کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انہیں دائیں بائیں حرکت دی تو عمرو عیار کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں غائب ہو گئیں اور عمرو عیار فرش پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر زابق جادوگر تیزی سے آگے بڑھا اور عمرو کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر عمرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، البتہ وہ منہ سے ہائے اوہ کی آوازیں نکال رہا تھا تاکہ زابق جادوگر یہی سمجھتا رہے کہ عمرو پیٹ کے درد سے چیخ رہا ہے۔ عمرو نے بڑے اطمینان سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور تلوار کی ایک ہی ضرب سے زابق جادوگر کی گردن اڑا دی۔ زابق جادوگر کا سر کٹ کر دور جا گرا تھا اور اس کا بے سر کا دھڑ گر کر چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی زابق جادوگر ہلاک ہوا اسی لمحے وہاں اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے بدروحوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے عیاری سے، میں زابق جادوگر تھا۔ بڑے پجاری نے سچ کہا تھا، عمرو عیار میرے لیے واقعی خطرناک تھا اور آخر اس خطرناک عمرو عیار نے مجھے ہلاک کر دیا۔ افسوس، افسوس۔ اچانک زابق جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی وہاں روشنی پھیل گئی تو وہاں نہ کوئی محل تھا نہ شاہی کمرہ۔ عمرو شہزادی عروسہ کے ساتھ ایک لکودک صحرا میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے زابق جادوگر کی سرکٹی لاش پڑی تھی۔ زابق جادوگر کے ہلاک ہونے کی وجہ سے شہزادی عروسہ پر سے اس کا جادو ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے عمرو کو فوراً پہچان لیا تھا۔ عمرو نے اسے ساری تفصیل بتا دی جس سے شہزادی عروسہ اس کی عقل مندی اور بہادری پر اس کی تعریف کرنے لگی۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ ملک شام کا بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائے گا اور عمرو کی توقع کے مطابق اسے بے پناہ انعام دے گا۔ عمرو کو شاہی الچ کی ہلاکت کا افسوس تھا جو زاشو جیت کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال لیں اور اس نے شہزادی عروسہ کو آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ شہزادی عروسہ نے آنکھیں بند کی تو عمرو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادی عروسہ کو ملک شام پہنچا دے۔ جیسے ہی اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا، سنہری جوتیاں اسے اور شہزادی عروسہ کو لے کر تیزی سے فضا میں بلند ہو گئیں اور پھر وہ دونوں تیزی سے ملک شام کی جانب پرواز کرتے چلے گئے۔ ختم شد۔